ناظرین، ایران کے اندر الیکشنز کا دوسرا مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور مقابلہ اتنا سخت تھا کہ پہلے مرحلے میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ریکوائرڈ نمبر آف ووٹس حاصل نہیں کر سکا۔ ایران کا قانون ہے کہ صدر بننے کے لیے کم سے کم 50% میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب پہلے مرحلے میں وہ 50% میجورٹی حاصل ہو نہیں سکی، تو دوسرا جو الیکشن کا مرحلہ تھا وہ 5 جولائی کو رکھا گیا تھا۔ اب دوسرے مرحلے میں 2 مین کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ تھا، ایک تو مسعود پزشکیان تھے اور دوسرے سعید جلیلی۔ اب مانا یہ جا رہا تھا الیکشن سے پہلے کہ سعید جلیلی اگلے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ سعید جلیلی الٹرا کنزرویٹو ہیں، وہ بالکل امام خمینی کے سپاہی، اس طرح سے سمجھ لیں آپ۔ تو ان کے خیالات کچھ اس طرح کے تھے، لیکن ان کے جو اپوننٹ تھے الیکشن کے اندر، مسعود پزشکیان جو، وہ تھوڑا سا ریفارمسٹ ہیں، مطلب یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ بھی اچھے ٹائز ہونے چاہیے، ہماری ساری دنیا کے ساتھ اچھے ٹائز ہونا چاہیے، اس طرح کے ہیں یہ۔ اب ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور 53% ووٹس لے کے مسعود پزشکیان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے انالسٹ مان رہے تھے کہ سعید جلیلی بنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، مسعود پزشکیان بن گئے اور یہ اب 9th پریزیڈنٹ ہیں غالباً ایران کے۔ اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹس شروعاتی دیے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ سمیت ساری دنیا کے ساتھ اچھے ٹائز رکھیں گے سوائے ایک ملک کے۔ ایک ملک ایسا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی اچھے ٹائز نہیں ہو سکتی ہمارے، اور وہ اسرائیل ہے۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کے ساتھ ہمارے ٹائز بہتر ہوں گے۔ اچھا، یہ ان کی اگر آپ اسٹوری دیکھیں نا زندگی کی، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑی سی اس میں آپ کو کہتے ہیں نا ٹریجڈی بھی نظر آتی ہے، دکھ دائک قسم کی بھی ہے۔ یہ جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ آذری تھے، پراپر ایرانی جسے آپ جیسے مین لینڈ کے اندر کہہ لیں نا، وہ نہیں تھے، آذری تھے۔ اچھا، آذریوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، آذری جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ قوم کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے آذربائیجان والے آذری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو الگ قوم ہیں۔ لیکن ایرانی کہتے ہیں، ایرانی ہسٹورینز بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے ہی جو ایرانین لوگ ہیں ان کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے یہ آذری، اور بلکہ وہ جو پرانی سلطنت فارس تھی، دا گریٹ پرشین امپائر، اس کا حصہ تھا یہ آج کا آذربائیجان۔ یہ بلکہ کہتے ہیں کہ جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی تھی۔ تو یہ ان کو اپنا حصہ کنسیڈر کرتے ہیں آذریوں کو، اور بلکہ آذربائیجان کے ساتھ جو پروونس ایران کا لگتا ہے اس کا نام بھی اسی طرح کا ہے، وہاں آذری اکثریت میں رہتے ہیں۔ تو یہ آذری والد ان کا تھا موجودہ پریزیڈنٹ کا، اور ماں ان کی جو تھی وہ کرد تھیں، والدہ کرد تھیں، باپ جو تھے وہ آذری تھے۔ اب وہ جو ٹریجک ایلیمنٹ ہے ان کی لائف کا وہ کیا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ 1994 میں یہ ڈاکٹر ہیں، ہارٹ سرجن ہیں پیشے سے۔ 1994 میں ان کی وائف اور ان کی بیٹی کار میں آ رہے تھے ایک جگہ، تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں جو تھیں وہ وہاں پر وفات پا جاتی ہیں، دونوں، ان کی وائف بھی اور ان کی بیٹی بھی، اس کار کے اندر ایکسیڈنٹ کے اندر۔ یہ تھوڑی میچ کرتی ہے ان کی زندگی کی اسٹوری جو بائیڈن کے ساتھ۔ جو بائیڈن کی اسٹوری ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن پہلے ذرا ان کا سمرائز کر لیں۔ 1994 میں ان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسری شادی انہوں نے نہیں کی اور اکیلے ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی۔ کافی اسٹرگل کر کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو پالا، ہارٹ سرجن ڈاکٹر ہیں ایز آئی سیڈ۔ جو بائیڈن کی بھی غالباً 1972 میں 1970s کے اندر جو بائیڈن کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ ان کی وائف اور ان کی چھوٹی سی بیبی تھی، وہ کہیں آ رہے تھے تو کار میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں جو تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے کہا جاتا ہے جو بائیڈن نے بھی اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ یہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پردے کے حوالے سے بھی، حجاب کے حوالے سے بھی کافی سخت حجاب لاز ہیں ایران کے اندر۔ اگر کسی عورت کے سر پہ حجاب نہیں ہے تو بھاری بھرکم قسم کے جرمانے اور بھاری بھرکم قسم کی وہاں پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ اس حق میں ہے کہ تھوڑا سا ان سزاؤں کو نرم کیا جانا چاہیے، اس میں تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے۔ قانون کے مخالف نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں حجاب ختم کرو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ان سزاؤں میں تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے۔ ہے یہ انقلاب ایران والا گروپ، یہ بھی ریفارمسٹ ہیں لیکن امام خمینی کے بڑے قریب ہیں یہ بھی ایک طرح سے، اور وہ رہبر مانتے ہیں ان کو یہ بھی۔ تو یہ وہاں پر الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں اور ان کا جو فوکس رہے گا وہ ویسٹ کے ساتھ اپنے ٹائز کو امپروو کرنے کے اوپر رہے گا۔ یہ ایران اور ویسٹ کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس کو ریوائیو کرنے کے حامی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نیوکلیئر ڈیل کریں گے، بدلے میں ہمیں اکانومک بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ کئی $100 ارب کے ایران کے ایسٹس فریز ہوئے پڑے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو وہ امریکنز نے اور ویسٹ والوں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو انفریز ہونا چاہیے۔
اور ویسٹ کے ساتھ ہمارے ٹائز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، ان کو بگاڑنا نہیں چاہیے، تو بیلنسڈ قسم کی فارن پالیسی کے یہ حامی ہیں۔ یہ 2006 میں تبریز سے الیکٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے، اہم عہدوں پہ پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ غزہ وار کے حوالے سے ان کی پالیسیز دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگی، موسٹ پروبیبلی وہی ہوں گی ان کی پالیسیز جو کہ ابراہیم رئیسی کی تھیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سارے ملکوں کے زیادہ اچھے ٹائز رکھیں گے سوائے اسرائیل کے، اس سے ان کی مڈل ایسٹ پالیسی کی آپ کو جھلک نظر آتی ہے۔ ابراہیم رئیسی بھی ایسا ہی کر رہے تھے نا، سارے جو عرب ملک ہیں ان کے ساتھ اور باقی کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹائز بہتر بنانے کے چکر میں تھے اسرائیل کے علاوہ، تو یہاں پر غالباً وہی ان کی پالیسی رہے گی پہلے والی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ کو کیسے بیلنس کرتے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے رشیا کا، اور رشیا کے ٹائز بہت بیکار ہیں ویسٹ کے ساتھ، تو وہاں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں۔ اچھا، اسرائیل کے اندر آج ایک عجب سا واقعہ پیش آیا۔ 15 ڈیٹینیز تھے، 15 جو فلسطینی تھے جن کو یہ اغوا کر کے لے گئے تھے اسرائیلی، تو ان کو چھوڑا، انہوں نے ان کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد ان کے اوپر بم ٹپکا دیا۔ جب یہ بیچارے جا رہے تھے تو ان کے اوپر بم ٹپکایا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی ریلیزز 15 ڈیٹینیز دین ڈراپس بام آن دیم۔ تو یہ آپ کو زائنسٹ مینٹلٹی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح کی مینٹلٹی IDF کی ہے، بڑا ایک غیر انسانی رویہ ہے، غیر انسانی سلوک ہے۔ بلکہ وہاں پر جو ایک بچا ہوا بندہ تھا اس کی ذرا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آفٹر 4 days in detention we were released, we were handcuffed and blindfolded, the Israeli soldiers kept torturing us, they even urinated on us, I was beaten, kicked and battered all over my body۔ تو اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ISIS والے ہیں، مجھے بتائیے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے IDF والوں میں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہی تو کام ہوتا ہے اس طرح سے سیویلینز کو پکڑ کے یہ سارا کچھ کرنا۔ یہاں پر اگر سو کالڈ اسٹیٹ والی فورس بھی اس طرح کرنے لگے تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی اسرائیلی جو ہاسٹیجز بازیاب ہو کے آ رہے ہیں ان کے منہ سے تو ہم نے ایسی چیزیں نہیں سنی کہ ان کے اوپر پیشاب کیا گیا ہو، ان کو مارا پیٹا گیا ہو، یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ بلکہ جو چہرے ہیں ریلیز ہونے والوں کے وہ بھی حشاش بشاش ہیں، مطلب فریش نظر آتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے غیر انسانی رویہ ہے، یہ کسی کے بھی ہاسٹیجز ہوں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سو اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہاں پر یہ جو غزہ کی آن گوئنگ کنفلکٹ ہے اس حوالے سے نئے پریزیڈنٹ کی کیا پالیسیز ہوں گی۔ موسٹ پروبیبلی یہ پالیسیز پاسداران والے ہی بنائیں گے، کیونکہ یہ سیکیورٹی سے جڑے ہوئے میٹرز ہیں، اور سیکیورٹی سے جڑے ہوئے جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں پاسداران کی جو سے ہوتی ہے وہ کافی امپورٹنس رکھتی ہے، کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، آخر میں ایک مزید انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی آپ کو بتاتا چلو ان الیکشنز کے بارے میں کہ 49% سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا ان حالیہ الیکشنز کے اندر، یہ جو کہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات رپورٹ کی ہوئی ہے کہ 6 لاکھ اسپوائلڈ ووٹس بھی تھے، یعنی ووٹس ایسے تھے جو لوگوں نے ڈالے ہوئے تھے لیکن وہ اسپوائلڈ تھے، بالکل ہی خراب طرح کے ووٹ تھے۔ اب یہ جان بوجھ کے ڈالے گئے ہیں پروٹیسٹ کے اندر یا نہیں ڈالے گئے یا ایسے ہی غلطی سے ڈل گئے ہیں، دیٹ از another story۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ جو ووٹس ہیں وہ ایسے ڈالے گئے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں تھے۔